بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں عزیر صدوزئی. امید کرتا ہوں تمام ویورز خیریت سے ہوں گے. آج ہم بات کریں گے سیالوریا ہائپر سیلیبریشن یا پھر جسے ہم ٹائلزم کہتے ہیں. اچھا جی، اس کی اگر ہم ڈیفینیشن کی بات کریں، جو اس کی پراپر ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ ایکسیسو پروڈکشن اور پریزنس آف سیلائیوا ان اورل کیویٹی از کالڈ ٹائلزم ہائپر سیلیبریشن، جو بھی آپ اس کو نام دیتے ہیں، یا پھر ہائپر سیلوریا بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. اس کے سمٹم یہ ہے کہ unintentional loss of saliva from the oral cavity اور drooling، غیر ارادی طور پر تھوک کا اخراج یا راہ ٹپکتے رہنا، وہ کس زمرے میں آتا ہے؟ وہ سیالوریا ہائپر سیلیبریشن یا پھر ٹائلزم کے زمرے میں آتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. بفور موونگ ٹوورڈ our topic, we will have to understand the major contribution of three glands responsible for the production of saliva in the oral cavity, which are as followed. First gland is the parotid gland, which is responsible for 20% production of saliva in oral cavity. Second gland جو ہے وہ submandibular gland, which is responsible for 65 to 70% production of saliva in the oral cavity. And third one is sublingual gland, which is responsible for 7 to 8% production of saliva in the oral cavity. تو یہ تین glands مل کر saliva کے production کا کام کرتے ہیں oral cavity کے اندر. ٹھیک ہے جی. اب اسے آگے چلتے ہیں. کازز کی اگر ہم بات کریں کہ وہ کیا وجوہات ہیں یا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے ہم یہ کنڈیشن فیس کر سکتے ہیں سیالوریا ہائپر سیلیبریشن یا پھر ٹائلزم کی، تو کازز مختلف ہو سکتی ہیں، جس میں چند ایک کی ہم بات کریں گے. کہ ڈیکریز ان سیلیوری کلیئرنس، کہ تھوک اکٹھا رہ جاتا ہے گلے کے اندر، بندہ اس کو صحیح سے باہر نکال نہیں پاتا یا اس کی کلیئرنس ٹھیک طریقے سے نہیں سر انجام ہو رہی، تب بھی یہ سچویشن ہم فیس کر سکتے ہیں. سیکنڈ ون جو اس کی کاز ہے وہ یہ ہے کہ ایکسیسو یوز آف پائلوکارپین میڈیسنز. پائلوکارپین میڈیسن جو ہے اس کا بہت زیادہ استعمال یا بے طرح استعمال بھی اس صورتحال میں مریض کو یا کسی کو بھی مبتلا کر سکتا ہے. تھرڈ کاز جو ہے ٹائلزم کی، اس کی ہم اگر بات کریں تو وہ ہے یوز آف اینٹی سائیکوٹک میڈیسنز. اینٹی سائیکوٹک میڈیسنز، کوئی بھی مسئلہ چل رہا ہے، چاہے وہ اینزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، بائیپولر ڈس آرڈر ہے، اسٹریس ہے، تو اس کے لیے اگر مریض لمبا عرصہ کے لیے کوئی دوا استعمال کرتا ہے تو اس کے بعد بھی یہ کنڈیشن بن سکتی ہے کہ غیر ارادی طور پر منہ سے رال گرنا یا تھوک کا اخراج ہونا. اور فور کاز کی اگر اس کی بات کریں تو گرڈ، GERD، گرڈ گیسٹرو ایسوفیجل ریفلیکس ڈس آرڈر، جس میں گیسز جو ہے ریفلیکس بیک کرتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ منہ کے اندر رال زیادہ مقدار میں جمع رہتی ہو. اور ففتھ کاز کی اگر بات کریں تو ہو سکتا ہے CNS میس، سینٹرل نروس سسٹم کے اندر کوئی بھی چیز جو میس کی شکل میں بیٹھی ہوئی ہے، خواہ وہ کوئی کلاٹ ہو یا کوئی بھی چیز ہو، چاہے وہ ٹیشوز ڈیتھ ہونے کے بعد وہاں پہ پڑے ہیں یا سیل ڈیتھ ہونے کے بعد وہاں اکٹھے ہو گئے، تو اس وجہ سے بھی یہ سیویئر کنڈیشن ہم دیکھ سکتے ہیں ٹائلزم کی. تو یہ تھی جی کازز. اب ہم بات کرتے ہیں اس کے کلینکل فیچرز پہ کہ ہم کلینکلی اس کو کیسے پکڑیں گے، یا ہمارے پاس وہ کون سی کی سمٹمز ہے جس کو ہم دیکھیں گے تو ہمیں سمجھ آ جائے گی پیشنٹ از سفرنگ فرام ہائپر سیالوریا یا پھر ٹائلزم، یا کمپلین آف ٹائلزم ہے کس کو؟ پیشنٹ کو. ٹھیک ہے جی. کلینکل فیچرز میں ہمارے پاس پہلے جو سمٹم ہے وہ کرونک نوزیا ہے. کرونک نوزیا سے مراد یہ ہے کہ مسلسل اوکائیاں آنا یا جی متلاتے رہنا. کوئی بھی شخص اگر اس تکلیف کے اندر مبتلا ہے یا اس کے اندر یہ سمٹم ہے بہت عرصے سے، کیونکہ یہاں پہ ہم کرونک نوزیا کی بات کر رہے ہیں، تو یہاں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر مطلب کہ ٹائلزم کا شکار ہے، کہ تھوک بہت زیادہ بن رہا ہے اس کے اندر. سیکنڈ جو فیچر ہے وہ ہے ٹرامیٹک السر. ٹرامیٹک السر سے مراد بعض اوقات ہمارے ہونٹوں پر اوپر یا نیچے بہت شدید قسم کے دانے بنتے ہیں جو درد بھی کرتے ہیں، تکلیف بھی دیتے ہیں اور جلدی ٹھیک بھی نہیں ہوتے، وہ ٹرامیٹک السر کے زمرے میں آتے ہیں. اور تھرڈ ہے کہ میلوڈر. میلوڈر سے مراد کے منہ سے ناگوار بو آنا. تو جس کے گلے میں یا جس کے منہ میں رال اکٹھی رہ جاتی ہے اس کے منہ سے اسمیل بھی آنے لگ جاتی ہے، ناگوار بو جس کو ہم کہتے ہیں، تو اس کو میلوڈر کہتے ہیں. اور فورتھ جو اس کی فیچر ہے، یہ سمٹم ہے، وہ ہم کہہ سکتے ہیں ڈرولنگ. ڈرولنگ سے مراد رال بہتے رہنا. یہ تو کلیئر کٹ سمٹم ہے جسے پتہ لگ جاتا ہے کہ ٹائلزم کا یا ہائپر سیلیبریشن کا شکار ہوا پڑا ہے بندہ. اور ففتھ جو سمٹم ہے وہ چوکنگ ہے.
चौकिंग से मुराद गले में चोट लगना या स्ट्रोक लगना, जिसको हम उथरो भी कहते हैं आम जुबान में, कि बंदा खा रहा है पी रहा है बैठा हुआ है, अचानक से उसको खांसी है तो उथरो लगा, और बाज का तो इस तरह छिड़ जाता है कि 4-4, 5-5 मिनट तक बंदा सांस नहीं ले पाता। और 6 जो फीचर है वो एस्पिरेशनल निमोनिया। एस्पिरेशनल निमोनिया से मुराद ये है कि ड्यूरिंग इनहेल, जब आप अपना सांस अंदर लेकर जा रहे हैं तो पॉसिबिलिटी होती है कि हमारे जो सलाइवा स्ट्रक हुआ बड़ा गले के अंदर, ड्यू टू लैक ऑफ सेल्युलर क्लियरेंस, तो वो हमारे लंग्स तक पहुंच जाते हैं। जब वो हमारे लंग्स तक पहुंच जाते हैं तो लंग्स को जाकर मुतासिर करता है और वहां वो निमोनिया काज करता है। इस निमोनिया को हम कहते हैं एस्पिरेशनल निमोनिया। तो ये था जी ओवरऑल कॉन्सेप्ट था ये सियालोरिया, हाइपरसेलिवेशन या पिटाइलिज्म का, ये तो हमने समझ लिया। अब अगर हम इसकी बात करें, इसके ट्रीटमेंट की बात करें, ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू होम्योपैथिक या होम्योपैथी, अगर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की इसकी बात करें तो हमारे पास 2 मेजर रेमेडीज हैं, बहुत बड़ी रेमेडीज हैं जो इस तकलीफ से मरीज को निकाल लेती हैं। पहली मशहूर ज़माना जो रेमेडी है उसको हम मैक्सॉल कहते हैं, सबको ही पता है इसका। और दूसरी जो बड़ी रेमेडी है इसकी वो नेट्रोम्योर है। मैक्सॉल में आपने देखा होगा कि अक्सर सीपी चाइल्ड्स के अंदर ये देखने को मिलता है कि उनके मुंह से गैर इरादी तौर पर राल बहती रहती है, तो वहां भी हम मैक्सॉल ही देते हैं। ये था जी हमारा आज का मौजू। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुकी होगी।